فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب سید قمر نفیس نقوی ابن سید نفیس الحسن نقوی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آپ تمام سامعین سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم کے بلند درجات کے لیے ایصال کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامت ظہور مہدی علیہ السلام، علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 5ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 108 سے بیان ہو رہا ہے خطبۃ البیان۔ امیر المومنین علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عراق کو فتح کر لیں گے اور دشمنی کرنے میں تیزی دکھلائیں گے، اس خون کے سبب جو بہایا گیا ہو، بس اس وقت صاحب زبان کے خروج کے منتظر رہو۔ پھر آپ ممبر کے بلند ترین زینے پر تشریف فرما ہوئے، پھر فرمایا کہ ہونٹوں کے کنائیے میں یہ بات کرنے پر اور دہانوں کی پرچمردگی پر آہ ہے، پھر آہ ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ نے دہانے اور بائیں نظر کی، آپ نے دائیں طرف اور بائیں طرف نظر کی، اور آپ نے عرب کے عشیروں اور ان کے سرداروں اور شرفائے اہل کوفہ اور بزرگان قبائل جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان پر نگاہ ڈالی، اور وہ لوگ اس طرح دم سادے ہوئے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ پھر آپ نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور ایک غمناک چیخ ماری اور حزن اور اندوہ کے اظہار کیا اور کچھ دیر ساکت رہے۔ اتنے میں سویدہ بن نوفل جو خوارج کے سرداروں میں تھا، ایک تمسخر کرنے والے کی طرح اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، جو چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں کیا آپ ان کے سامنے حاضر ہیں؟ اور جو بھی آپ نے خبر دی ہے کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ راوی کہتا ہے کہ امام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے نگاہ غضب سے گھور کے دیکھا، جس پر سویدہ ابن نوفل نے ایک بڑی چیخ ماری اس عذاب کے سبب جو اس پر نازل ہوا تھا، اور وہ اسی وقت مر گیا، اور لوگ اسے اٹھا کر اس حالت میں مسجد سے باہر لے گئے کہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا استحاضہ کرنے والے یا مجھ جیسے شخص کا استحاضہ کرنے والے اعتراض کرتے ہیں؟ کیا مجھ جیسے شخص کے لائق ہیں یہ بات کہ وہ اس بات کو بیان کرے جسے نہیں جانتا اور اس چیز کا دعویٰ کرے جس کا اسے حق نہیں؟ خدا کی قسم، باطل کام انجام دینے والے ہلاک ہوں گے، اور میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر میں چاہوں تو روئے زمین پر خدا کے منکر کو، رسول کے منافق کو اور وصی رسول کے مکذب کو زندہ چھوڑوں۔ میں اپنے حزن اور اندوہ اور شکوے کو فقط اور فقط خدا پر چھوڑ رہا ہوں، اور وہ کچھ خدا کی طرف جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس موقع پر ساسا بن سوہان اور میثم اور ابراہیم ابن مالک اشتر اور عمرو بن صالح اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا امیر المومنین، زمانے کے آخر میں جو ہونے والا ہے وہ ہمارے لیے بیان فرمائیں، اس لیے کہ آپ کا بیان ہمارے دلوں کی حیات کا باعث ہے اور ہماری ایمان میں اضافے کا سبب ہے۔ آپ نے فرمایا، ضرور تمہاری خوشی پوری کروں گا۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر آپ کھڑے ہوئے اور ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں جنت کی تشویق اور آتش جہنم سے تخدیر تھی۔
پھر فرمایا اے لوگو، میں نے اپنے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 100 خصلتیں جمع ہوں گی جو کسی اور قوم میں جمع نہیں ہوں گی۔ یہ سن کر علماء اور فضلاء اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے تلوؤں کو چومنے لگے اور کہنے لگے یا امیر المومنین، ہم آپ کو آپ کے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم دیتے ہیں کہ زمانے کے طول میں جو ہونے والا ہے اسے اسی طرح بیان فرمائیے کہ عاقل و جاہل دونوں سمجھ لیں۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ نے حمد و ثناء الہی بیان کی، پھر رسول اللہ کا ذکر مبارک فرمایا اور کہا میری موت کے بعد سے جو کچھ وقوع پذیر ہوگا اور میرے بیٹے حسین کی ذریت سے قیام کرنے والے صاحب زماں کے خروج تک جو کچھ ہوگا وہ بتا رہا ہوں تاکہ تم اس بیان کی حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ۔ انہوں نے پوچھا یا امیر المومنین یہ کب ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب فقاع میں موت واقع ہو جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نمازوں کو ضائع کر دے اور لوگ خواہشوں کی پیروی کرنے لگیں، اور جب امانتیں ضائع ہو جائیں اور خیانتیں بڑھ جائیں اور لوگ مختلف قسم کے نشاور مشروبات قہوات پینے لگیں اور ماں باپ کو گالیاں دینا اپنا شعار بنا لیں اور جھگڑوں کے سبب مسجدوں سے نمازیں اٹھ جائیں اور وہاں کھانوں کی نشستیں ہونے لگیں، برائیاں بڑھ جائیں، اچھائیاں کم ہو جائیں اور آسمانوں کو نچوڑا جانے لگے، اس وقت سال مہینوں کی طرح اور مہینے ہفتے کی طرح اور ہفتے ایک دن کی طرح اور دن ایک گھنٹے کی طرح ہو جائے گا۔ اس وقت بغیر موسم کے بارش ہوگی اور بیٹا ماں باپ سے دل میں کینہ رکھے گا۔ اس زمانے کے لوگوں کے چہرے خوبصورت اور ضمیر مردہ ہوں گے، جو انہیں دیکھے گا پسند کرے گا، جو ان سے معاملہ کرے گا وہ اس پر ظلم کریں گے۔ ان کے چہرے آدمیوں کے اور قلوب شیطانوں کے ہوں گے۔ وہ لوگ صبر سے زیادہ کڑوے، مردار سے زیادہ بدبودار، کتے سے زیادہ نجس اور لومڑی سے زیادہ چالاک اور اشعب سے زیادہ حریص اور جرب سے زیادہ چپکنے والے ہوں گے۔ جن برائیوں پر عامل ہوں گے ان سے باز نہیں آئیں گے۔ اگر تم ان سے گفتگو کرو گے تو تم سے جھوٹ بولیں گے، اور اگر انہیں امانت دار بناؤ گے تو خیانت کریں گے، اور اگر ان سے روگردانی کرو گے تو تمہارے پیٹھ پیچھے غیبت کریں گے، اور اگر تمہارے پاس مال ہوگا تو حسد کریں گے، اگر ان سے بخل کرو گے تو دشمنی کریں گے، اور اگر تم ان کی تعریف کرو گے تو تم کو گالیاں دیں گے۔ وہ جھوٹ سننے اور حرام کھانے کے عادی ہوں گے۔ وہ زنا، شراب، آلات موسیقی اور ساز و آواز کو جائز جان کر استعمال کریں گے۔ فقہ ان کے درمیان ذلیل اور حقیر ہوگا، اور مومن کمزور اور کم حیثیت ہوگا۔ عالم ان کے نزدیک پست درجے اور فاسق ان کے نزدیک عالی مرتبت ہوگا، اور ظالم ان کے نزدیک قابل تعظیم ہوگا، اور کمزور انسان قابل ہلاکت ہوگا، اور طاقت رکھنے والا ان کا مالک ہوگا، اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے۔ ان کے نزدیک استغنا، دولت اور امانت، مال غنیمت اور زکوٰۃ اور جرمانہ ہوگی۔ مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور والدین کے ساتھ نافرمانی اور جفا کریں گے اور اپنے بھائی کو ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ فاجروں کی آوازیں بلند ہوں گی اور لوگ فساد، گانا اور زناکاری کو پسند کریں گے۔ لوگ مال حرام اور سود سے کاروبار کریں گے اور علماء کو سرزنش کی جائے گی۔ آپس میں بہت خون ریزیاں ہوں گی۔ ان کے قاضی رشوتیں قبول کریں گے اور عورت سے شادی کرے گی اور اس طرح آمادہ ہوگی جس طرح اپنے شوہر کے لیے آراستہ اور آمادہ ہوتی ہے، اور ہر جگہ لڑکوں کی حکومت اور سلطنت ہوگی، اور نوجوان گانے اور شراب نوشی کو حلال کر لیں گے، اور مرد مرد پر اکتفا کریں گے اور عورتیں عورتوں پر اکتفا کریں گی، اور عورتیں زینوں پر سواری کریں گی۔ اس وقت عورت ہر چیز میں اپنے شوہر پر مسلط ہو جائے گی، اور لوگ 3 ارادوں سے حج کے لیے جائیں گے: دولت مند تفریح کے لیے، متوسط طبقہ تجارت کے لیے، اور فقیر بھیک مانگنے کے لیے، اور احکام شریعت باطل و معطل ہو جائیں گے، اور اسلام پست ہو جائے گا، اور شریر لوگوں کی حکومت ظاہر ہوگی، اور دنیا کے ہر حصے میں ظلم سرایت کر جائے گا۔ اس وقت تاجر اپنی تجارت میں اور سنار اپنے کام میں اور ہر پیشے والا اپنے پیشے میں جھوٹ بولے گا۔ اس وقت منافع کم ہو جائے گا، خواہشیں ضیق میں ہوں گی، نظریات میں اختلافات ہوں گے اور فساد بڑھ جائے گا،
اور نیکی کم ہو جائے گی۔ اس وقت لوگوں کے ضمیر سیاہ ہو جائیں گے۔ لوگوں پر ظلم اور جابر بادشاہ حکومت کرے گا۔ ان کی حکومت بہت کڑوی ہوگی، ان کی گفتگو بہت کڑوی ہوگی اور ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہوں گے۔ تو جب ایسا ہو جائے تو علماء مر جائیں گے، دل فاسد ہو جائیں گے، گناہ بکثرت ہو جائیں گے، قرآن متروک ہو جائیں گے، مسجدیں خراب ہو جائیں گی، آرزویں طویل ہوں گی اور اعمال قلیل ہوں گے، اور شہروں میں نازل ہونے والے عظیم حادثوں کے لیے فصیلیں بنائی جائیں گی۔ یا حاشیے میں ہے کہ بعید نہیں کہ ان فصیلوں سے مراد ریڈار سسٹم مراد ہو۔ اسی لیے آج فضائیں اور آسمانی حملوں کے عہد میں ماضی کو فصیلوں یا شہر پناہوں کی افادیت صفر ہے۔ اس وقت ان میں سے اگر کوئی شخص دن رات میں نماز پڑھے تو نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جائے گا اور نہ اس کی نماز قبول ہوگی، اس لیے کہ وہ نماز میں کھڑا ہوا ہوگا اور دل میں سوچ رہا ہوگا کہ کیسے لوگوں پر ظلم کرے اور کیسے مسلمانوں کو دھوکہ دے، اور لوگ تفاخر اور ظالم کے لیے اقتدار کی خواہش کریں گے۔ ان کی مسجدوں کے لیے جگہیں کم ہو جائیں گی اور ان کے حق میں کافر فیصلہ کریں گا، اور لوگ ایک دوسرے پر ظلم و جور کریں گے اور ایک دوسرے کو بغض اور عداوت میں قتل کریں گے، شراب نوشی پر فخر کریں گے اور مسجدوں میں آلات غنا استعمال کریں گے، اور کوئی انہیں منع کرنے والا نہ ہوگا۔ اس زمانے میں نیچ ذات کے لوگ اکابر قوم ہوں گے اور بیہودہ افراد قوم کے ذمہ دار ہوں گے، اور لوگ اس کے مال سے مال مانگ رہے ہوں گے جو ان کا نہ ہوگا۔ وہ بخیل ہوں گے اور بخیلوں کی نسل ہوں گے، اور رؤسائے ریاست اسے سپرد کریں گے جو اس کا اہل نہ ہوگا، اور اخلاق اور خوش مزاجی میں تنگی آ جائے گی، زراعت فاسد ہو جائے گی اور بدعتیں عام ہو جائیں گی، فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ اس دور کے لوگوں کی گفتگو فحاش ہوگی اور اعمال وحشی ہوں گے اور افعال خبیث ہوں گے۔ یہ لوگ ظالم اور جابر ہوں گے اور ان کے اکابر بخیل اور احمق ہوں گے، اور ان کے فقہا اپنی خواہشوں کے مطابق فتوے دیں گے اور قاضی جہالت کے باوجود فیصلے کریں گے۔ ان لوگوں کی اکثریت جھوٹی گواہی دے گی۔ جس کے پاس درہم ہوگا وہ ان کے نزدیک بلند مرتبہ ہوگا، اور جس کے متعلق جان لیں گے کہ فقیر ہے وہ ان کے نزدیک کم حیثیت اور فقیر ہوگا، اور فقیر ان کے نزدیک لائق نفرت اور قابل غضب ہوگا، مالدار محبوب اور اہم ہوگا۔ صالح افراد سرنگو ہوں گے، لوگ جھوٹے چغل خور کی عزت کریں گے اور اللہ انہیں سرنگو کرے گا اور ان کے سینوں میں دلوں کو اندھا کر دے گا۔ ان کی غذا چرب پرندے اور طیور کی یہ اقسام ہوں گی۔ ان کے لباس حریر اور ریشم ہوں گے، اور سود اور مال شبہ کو حلال سمجھیں گے، سچی گواہوں کے متعارض ہوں گے، اپنے اعمال میں ریاکاری کریں گے، ان کی عمریں کم ہوں گی، چغل خور ان سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ حلال کو حرام قرار دیں گے، ان کے افعال منکرات پر مبنی ہوں گے اور قلوب مختلف ہوں گے، ایک دوسرے کو باطل کا سبق پڑھائیں گے اور اعمال بد کو ترک نہیں کریں گے۔ ان کے اچھے لوگ ان کے بروں سے خوف کھائیں گے، لوگ خدا کے ذکر کے علاوہ کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ محارب کی ہتک حرمت کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد کی بجائے روگردانی کریں گے، اگر کسی سوالے کو دیکھیں گے تو واپس کر دیں گے اور اگر گناہگار کو دیکھیں گے تو اس کا استقبال کریں گے، جو ان کی برائی کرے گا اس کی تعظیم کریں گے، بغیر حلال زادوں کی کثرت ہو جائے گی اور باپ اپنی اولاد کے اعمال قبیحہ کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ غیر حلال زادوں کی کثرت ہو جائے گی اور باپ اپنی اولاد کے اعمال قبیحہ کو دیکھ کر خوش ہوں گے، نہ انہیں منع کریں گے نہ باز رکھیں گے۔ مرد اپنی زوجہ کو قبیح حالت میں دیکھے گا، نہ اسے منع کرے گا نہ اسے باز رکھے گا، بلکہ اس کی حامل کردہ مال کو خرچ کرے گا، یہاں تک کہ اگر وہ عورت طول و عرض میں مناکحت کرتی پھرے تو وہ اسے محتم نہ کرے گا، یعنی منع نہ کرے گا، اور اگر لوگ اس عورت کے بارے میں کچھ کہیں گے تو کان نہیں دھرے گا، تو یہی وہ دیوس ہے خدا جس کا کوئی قول اور عذر قبول نہیں کرے گا۔ اس کی غذا اور نکاح حرام ہے اور شریعت اسلام میں اس کا قتل اور لوگوں کے درمیان اس کی تذلیل واجب ہے، اور قیامت کے دن وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
اس وقت کے لوگ ماں باپ کو اعلانیہ گالیاں دیں گے اور بزرگان قوم ذلیل ہوں گے اور کم درجہ عوام بلند پائے ہوں گے اور بے شعوری اور اعصاب زدگی بڑھ جائے گی، اخوت فی اللہ نایاب ہو جائے گی، حلال پیسے کم ہو جائیں گے، لوگ بدترین حالت کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اس وقت شیاطین کی حکومت کا دورہ ہوگا اور سلاطین کمزور انسان اور عوام پر اس طرح جست کریں گے جیسے چیتا اپنے شکار پر جست کرتا ہے۔ مالدار اپنی دولت میں بخل کریں گے اور فقیر اپنی آخرت کو دنیا کے عوض فروخت کر دے گا۔ افسوس ہے فقیر پر کہ زمانہ اسے خسارہ، ذلت اور سبکی میں مبتلا کر دے گا۔ وہ اپنے اہل و عیال میں ضعیف اور حقیر ہوگا اور یہ فقیر لوگ ان چیزوں کی خواہش کرے گا، یہ فقیر لوگوں سے ان چیزوں کی خواہش کریں گے جو حلال نہیں ہے۔ تو جب ایسا ہوگا تو ان پر ایسے فتنے وارد ہوں گے کہ ان سے مقابلے کی طاقت نہ ہوگی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ فتنے کا آغاز ہجری اور رقتی ہے۔ یہاں پر حاشیے میں ہے کہ ہجر بحرین کی نواحی بستی ہے، ہجری وہاں کا رہنے والا ہوگا، اور رقتی اس شخص کو کہتے ہیں جسے برس کا مرض یا کوئی ایسا مرض ہو جس پر جلد پر داغ ہو جائیں، اور اس کا اختتام سفیانی اور شامی ہے۔ اور تم 7 طبقوں میں منقسم ہو۔ پہلا طبقہ سختی سے زندگی گزارنے والوں کا اور قساوت والوں کا ہے۔ دوسرے نسخے کے مطابق پہلا طبقہ تقوی کی فراوانی کا ہے، پہلا طبقہ تقوی کی افزانی کا ہے، یہ 70 ہجری تک ہے، اور دوسرا طبقہ مروت اور مہربانی والوں کا طبقہ ہے، یہ سن 230 ہجری تک ہے، اور تیسرا طبقہ روح گردانی کرنے والوں اور روابط کاٹنے والوں کا ہے، یہ 550 ہجری کا ہے تک ہے، اور چوتھا طبقہ سگ فطرتوں اور حاسدوں کا ہے، یہ 700 ہجری تک کا ہے، اور پانچواں طبقہ تکبر کرنے والوں اور بہتان لگانے والوں کا ہے، یہ 820 ہجری تک کا زمانہ ہے، اور چھٹا طبقہ فساد اور قتل اور دشمنوں سے سگ فطری کرنے والوں کا اور فاسقوں اور خائنوں کے ظاہر ہونے کا ہے، یہ 940 ہجری تک کا ہے، اور ساتواں طبقہ حبلہ جو یوں فریب کاروں، جنگ آزماؤں، مکاروں، دھوکہ بازوں، فاسقوں، روح گرداں رہنے والوں اور ایک دوسرے سے دشمنی کرنے والوں کا ہے، یہ طبقہ لاہ و لعب کے لیے عظیم الشان مکانات بنوانے والوں کا، غذائے حرام کے شائقین کا، مشکل امور میں گرفتاروں کا، شہوت دانوں کا، شہروں اور گھروں کی تباہی کا، اور عمارات اور محلات کے انہدام کا ہے۔ اس طبقے میں منحوس وادی سے ملعون ظاہر ہوگا، اور یہاں پہ حاشیے میں ہے ملعون سے مراد سفیانی شام میں وادی یابس سے خروج کرے گا۔ اس وقت پردے چاک اور بروج منکشف ہوں گے اور یہی حالات رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا قائم مہدی علیہ السلام صلوات اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوگا۔ راوی کا بیان ہے کہ یہ سن کر لوگوں کے سردار اور عرب کے اکابر اٹھ کھڑے ہو گئے اور بولے کہ یا امیر المومنین، یہ فتنے اور عظیم حادثے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے ہمیں ان کے اوقات بھی بتا دیں۔ قریب ہے کہ آپ کی باتوں سے ہمارے دل پھٹ جائیں اور ہماری روحیں ہمارے جسموں کو چھوڑ دیں۔ ہمارا آپ سے جدا ہونا کس قدر افسوسناک ہے۔ خدا ہمیں آپ کے سلسلے میں کوئی بدی اور مکروہ نہ دکھلائے۔ پس علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو اس پر حکم قضا جاری ہو چکا ہے، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ پس علی علیہ السلام کے اس قول پر کوئی ایسا نہ تھا جس نے گریہ نہ کیا ہو۔ پھر آپ نے صدائے کرب بلند کی اور فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ فتنوں کا آنا اس چیز کے بعد ہے جس کی میں خبر دے رہا ہوں۔ مکہ اور مدینہ کے بارے میں وہاں غبار آلود بھوک اور سرخ موت ہوگی۔ افسوس ہے کہ تمہارے نبی کے اہل بیت پر اور تمہارے شریفوں پر گرانی، بھوک، فقر اور خوف کے سبب یہاں تک کہ وہ لوگوں کے درمیان بدترین حال میں ہوں گے، اور اس زمانے میں تمہاری مسجدوں میں ان کے حق میں کوئی آواز سنائی نہ دے گی اور نہ کسی پکار پر کوئی لبیک کہے گا۔
پھر اس کے بعد زندہ رہنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اس وقت تم پر کافر بادشاہ حکومت کریں گے۔ جو شخص ان کی نافرمانی کرے گا اس سے قتل کر دیں گے، اور جو اطاعت کرے گا اس سے دوست رکھیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ پہلے تم پر بنی امیہ حکمران ہوں گے، پھر بنی عباس کے بادشاہ ہوں گے۔ ان میں سے بہت سے قتل ہوں گے اور لوٹے جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، ہائے ہائے وائے ہو تمہارے اس شہر کوفہ پر جو کچھ سفیانی کے ہاتھوں اس زمانے میں اس شہر پر ہونے والا ہے، جب کہ وہ ہجر کی طرف سے آئے گا۔ یہاں وہی دوبارہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ ہجر بحرین کا ایک شہر ہے، اور دوسرے قول کے مطابق یمامہ سے 10 روز اور بصرہ سے 15 دن کے فاصلے پر یہ ایک علاقہ ہے۔ ایسے گھوڑوں پر جنہیں شیروں جیسے طاقتور، بہادر اور شکاری ہنکا رہے ہوں گے۔ ان کے سردار کے نام کا پہلا حرف شین ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب جوان اشتر، اور یہاں اشتر نام بھی ہو سکتا ہے اور صفت بھی، گندم گول چہرہ والے کو بھی کہتے ہیں اور اٹھی ہوئی پلکوں والے کو بھی۔ اشتر خروج کرے گا اور میں اس کے نام سے واقف ہوں۔ وہ بصرہ آئے گا اور وہاں کے سرداروں کو قتل کرے گا اور عورتوں کو اسیر کرے گا، اور میں بہت سی جنگوں سے واقف ہوں جو وہاں اور دوسری جگہوں پر ہوں گی۔ وہاں ٹیلوں اور پشتوں کے درمیان کئی جنگیں ہوں گی۔ پس وہاں گندمی رنگ کا ایک شخص قتل کیا جائے گا اور وہاں بت پوجا جائے گا۔ پھر وہ حرکت کرے گا اور اسیر عورتوں کو لے جائے گا۔ اس وقت چیخیں بلند ہوں گی اور بعض پر حملہ ور ہوں گے۔ پھر وائے ہو تمہارے کوفے پر کہ وہ تمہارے گھروں میں اتر جائے گا اور تمہاری عورتوں کا مالک بن جائے گا اور تمہارے بچوں کو ذبح کر دے گا، اور تمہاری عورتوں کی ہتک حرمت کرے گا، اور اس کی عمر طویل ہے اور اس کا شر کثیر ہے، اور اس کے مرد شیر ہیں، اور وہ وہاں ایک بڑی جنگ لڑے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اس میں فتنے ہیں، اس میں منافقین، حق سے روگردانی کرنے والے، دین خدا میں اور خدا کی بستیوں میں فساد کرنے والے اور بندوں کی راہ میں باطل کا لباس پہننے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ ایسی قوم کو قتل کر رہے ہیں جن سے لوگ ڈرتے تھے اور جس کی آواز سے خوف کھاتے تھے۔ کتنے ایسے مقتول بہادر ہوں گے جن کی طرف دیکھنے سے بھی ہیبت ہوگی۔ پس ایک عظیم بلا نازل ہوگی جس کے سبب ان کے آخری لوگ ان کے اول سے ملحق ہو جائیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے اس شہر کے لیے علامات اور نشانیاں ہیں، اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ سفیانی بصرے میں 3 بار داخل ہوگا، عزت دار کو ذلیل کرے گا اور عورتوں کو اسیر کرے گا۔ وائے ہو شہر بصرہ پر، اور یہاں پر شہر بصرہ پر کھچی ہوئی تلوار سے، زمین پر پڑے ہوئے مقتول سے اور بے عزت عورت سے۔ اور یہاں پہ حاشیے میں لکھا ہے کہ شہر بصرہ کا قدیم نام ہے معتفقہ، اور یہ نام مناسبت کے سبب ہے۔ یہ شہر قوم لوط کے شہروں میں سے تھا جس کا طبقہ الٹ دیا گیا تھا، اور اسی مناسبت سے بصرے کو معتفقہ کہا گیا ہے۔ پھر وہ بغداد کی طرف آئے گا اور وہاں کے باشندے ظالم ہیں، پس اللہ اس کے اور اس کے باشندوں کے درمیان حائل ہو جائے گا، اور کس قدر بغداد اور اہل بغداد پر شدت اور سختی ہوگی اور سرکشی بڑھ جائے گی، اور بادشاہ مغلوب ہو جائے گا۔ پس وائے ہو ویلم اور شاہوان، اور یہاں پر حاشیے میں ہے کہ اسے شاہوان بھی پڑھا گیا ہے، اور شادان مرد خراساں کا ایک دیہات ہے، اور شاہوان مازندران کے علاقے میں ہے، جبکہ شاہی قادسیہ کی ایک بستی ہے۔ ویلم گیسوند و مازندران کے سلسلے کوہ کو کہتے ہیں، جس کی شمال میں قزوین ہے، اور الموت اسی کا ایک شہر ہے۔ اور ویلم اور شاہوان والوں پر اور اجمیوں پر صاحب فہم نہیں ہے، تم انہیں سفید چہروں اور سیاہ دلوں والا دیکھو گے، یہ آتش جنگ بھڑکا دینے والے، ان کے دل سخت اور ان کے ضمیر سیاہ ہیں۔ وائے ہو، پھر وائے ہو اس شہر پر جس میں یہ داخل ہوں، اور اس زمین پر جس پر یہ سکونت کریں۔ ان کا خیر معدوم اور ان کا شر غالب ہوگا۔ ان کے چھوٹے ہمت میں اور ان کے بڑوں سے زیادہ ہوں گے۔
گروہ ان تک پہنچیں گے اور ان کے درمیان کثرت سے لڑائیاں ہوں گی، اور اہل جبال کے کردان کے دوست ہو جائیں گے، اور سارے شہروں کے بھی، اور ہمدان کے کرد بھی ان میں اضافے کا سبب ہوں گے، اور حمزہ اور عدوان بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ ہمدان، حمزہ اور عدوان عرب کے قبیلوں کے نام ہیں، یہاں تک کہ وہ خراسان کے علاقے میں اجمیوں کی زمین پر مہلک ہوں گے، اور پھر قزوین اور کاشان کے قریب اتر پڑیں گے سمرقند کی طرف سے، اور وہاں تمہارے نبی کے خاندان کے سادات کو قتل کریں گے، پھر سرزمین شیراز پر وارد ہوں گے، وائے ہو کوہستان والوں پر، جو عربوں کے ذریعے ان پر نازل ہوگا، وائے ہو ہرموس اور قلحات والوں پر۔ اور یہاں پر ہے حاشیے میں کہ ہرموس یا ہرمز سمندر کے کنارے دشت فارس میں واقع ایک شہر ہے، کرمان سے آنے والی کشتیاں یہاں لنگر انداز ہوتی ہیں۔ اور وائے ہو اہل عمان پر، جو ان پر ذلت اور خواری وارد ہوگی، اور یہاں پر عمان مسقط کا قدیم نام ہے۔ وہاں عربوں کی طرف سے کئی واقع ہوں گے کہ اسباب زندگی منقطع ہو جائے گا، ان کے مرد قتل اور عورتیں اسیر ہوں گی، اور وائے ہو اوال والوں پر اور صابونوں والوں پر۔ یہاں پر حاشیے میں اوال بحرین کے قریب ایک جزیرہ ہے۔ ایک ملعون کافر ان کے مردوں کو قتل اور عورتوں کو اسیر کرے گا۔ میں 13 واقعوں کو جانتا ہوں جو وہاں ہوں گے، پہلا 2 قلعوں کے درمیان، دوسرا صلیب میں، تیسرا جنیبہ میں، چوتھا توبہ میں، پانچواں ارعاد میں اور اکراد میں، چھٹا اوکر خارقان میں، ساتواں کلیہ میں، آٹھواں شار میں، نواں 2 پہاڑوں کے درمیان، 10واں بئر حنین میں، 11واں کثیب میں، 12واں پہاڑ کی چوٹی پر، اور 13واں بیر کے درخت میں۔ وائے ہو کنیس، یہ جیب جگہ کا نام ہے، کنیس اور ذکوان پر کہ بھوک اور مہنگائی کی ذلت خواری ہوگی، اور وائے ہو اہل خراسان پر ایسی ذلت اور خواری ہوگی جو برداشت سے باہر ہوگی۔ اور یہ جتنے بھی نام لیے کہ یہ بحرین کے نواح میں موجود ہیں، اور یہ قلعوں کے اور ان کے نام ہیں۔ اور وائے ہو رے پر کہ وہاں قتل عظیم ہوگا، عورتیں اسیر ہوں گی اور بچے ذبح ہوں گے، اور مرد ختم ہو جائیں گے۔ اور وائے ہو فرنگ کے شہروں پر کہ قتل و غارت اور ہلاکت و تباہی ہوگی، اور وائے ہو سندھ اور ہندوستان کے شہروں پر۔ یہاں پر حاشیے میں قدیم جغرافیے میں سندھ ہندوستان سے علیحدہ ایک علاقہ تھا۔ اس زمانے میں وہاں قتل، ذبح اور خرابی ہوگی۔ اور وائے ہو جزیرہ قیس پر، اور یہاں پہ جزیرہ قیس خلیج فارس میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جو موتی نکالنے کے سبب معروف ہے۔ جزیرہ قیس پر ایک ڈرانے والے شخص سے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے گا تو وہاں کے سارے باشندوں کو قتل کر دے گا، اور یہ اچانک ہوگا۔ میں وہاں 5 بڑے واقعے جانتا ہوں۔ پہلا ساحل بحر پر ہوگا جو میدان کے قریب ہے، دوسرا کوشا جزیرہ قیس کے قریب ایک علاقہ ہے، دوسرا کوشا کے بالمقابل، تیسرا مغربی علاقے میں، چوتھا ذوالتین میں۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ کوشا کے قریب 2 چھوٹے دیہات ہیں، سیماہج عمان اور بحرین کے درمیان ایک جزیرہ ہے، یہ ذوالتین اس کو کہا گیا ہے، 2 جزیروں کو بلا کے درمیان۔ 5واں میدانی علاقے کے بالمقابل ہوگا، وائے ہو اہل بحرین پر کہ ان پر پے در پے تباہیاں آئیں گی، ہر جانب سے ان کے بڑے اچک لیے جائیں گے اور چھوٹے اسیر ہوں گے۔ میں وہاں 7 واقعے جانتا ہوں۔ پہلا اس جزیرے میں جو شمال کی طرف الگ واقع ہے جس کا نام سماہج ہے، دوسرا قاطع میں چشمہ شہر کی نہر کے درمیان شمال مغربی حصے میں، ابالا
اور مسجد کے درمیان بلند پہاڑ کے درمیان 2 ٹیلوں کے درمیان جو جبل حبوا کے نام سے مشہور ہے. پھر دخرج کی طرف آئے گا ٹیلا اور راستے کے درمیان بیر کے درختوں کے درمیان جو بدریات اور صدریات کہلاتے ہیں. ماجی کی نہر کی طرف جو حورتین کی طرف، اور یہاں پہ حورتین مذکورہ علاقے کی 2 وادیوں کا نام ہے. یہ 7ویں بڑی مصیبت ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ ایک سرکردہ عرب جو اکابر میں ہوگا اپنے گھر میں قتل کیا جائے گا اور اس کا گھر ساحل بحر کے قریب ہوگا. وہاں کے حاکم کے حکم سے اس کا سر قلم کیا جائے گا تو عرب اس پر مشتعل ہو جائیں گے. بس بہت مرد قتل ہوں گے اور مال لوٹا جائے گا اور اس کے بعد عجم عرب پر خروج کریں گے اور خط کے شہروں تک ان کا پیچھا کریں گے. یہاں خط وہ علاقہ ہے جہاں کے خطی نیزے مشہور ہیں. قطر اور قطیف وغیرہ اس کے قریبی علاقے ہیں. وائے ہو خط والوں پر کہ ان پر پے در پے مختلف واقعے وارد ہوں گے. پہلا بطحا میں، اور بطحا سنگریزوں والی زمین کا نام ہے. ویورا کو دبیرہ پڑھا گیا ہے اور یہاں بحرین کا ایک گاؤں ہے. صف انہی علاقے کا ایک شہر ہے. دوسرا ویرا میں ایک واقعہ، صف میں ایک ساحل پر، ایک دارین میں، ایک اونٹ کا گوشت بیچنے والوں کے بازار میں، ایک گلی کوچوں میں، ایک لوگوں کے ہجوم میں، ایک جرارہ میں، ایک مدارس میں اور ایک تاروت میں. وائے ہو ہجر پر کہ کرخ کی طرف سے اس شہر پناہ پر جو کچھ ہوگا، اور عظیم واقعہ قطر میں ہوگا. اور یہاں قطر بحرین کے قریب عمان اور عقیر کے درمیان واقع ہے، جو ایک ٹیلے کے نیچے ہوگا جس کا نام حسینی ہے. پھر اس کے بعد ایک واقعہ فرج میں ہوگا، اور فرج فارس کا ایک شہر ہے، اور عراق قزوین کے قریب ایک شہر ہے. پھر قزوین میں ہوگا، پھر عراقہ میں، پھر خنور میں. وائے ہو نجد پر کہ قحط اور مہنگائی ہوگی. نجد بھی ایک جگہ کا نام، اور مہنگائی ہوگی اور وہاں کے بڑے بڑے واقعے جانتا ہوں جو مسلمانوں کے درمیان ہوں گے. وائے ہو بصرہ پر کہ وہاں طاعون ہوگا ایک بیماری کا نام، اور پے در پے فتنے ہوں گے. اور میں وہ عظیم واقعات جانتا ہوں جو وسط میں ہوں گے، اور مختلف واقعات جو شط فرات اور مجنمہ عراق و یمن کے درمیان واقع ہوں گے، اور وہ واقعے جو عنویات میں ہوں گے. اور وائے ہو بغداد پر رے کی طرف سے کہ موت ہوگی، قتل ہوگا اور خوف ہوگا جو اہل عراق پر محیط ہوگا. اس وقت ہوگا جب ان کے درمیان تلوار چلے گی، پس اتنے قتل ہوں گے جتنے خدا چاہے گا. اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب روم کا بادشاہ کمزور ہو جائے گا اور عرب مسلط ہو جائیں گے اور لوگ فتنوں کی طرف چلنے لگیں گے چونٹیوں کی طرح، اس وقت عجم عرب پر خروج کریں گے اور بصرے پر غالب آ جائیں گے. وائے ہو فلسطین پر ناقابل برداشت فتنے وہاں وارد ہوں گے. اہل دنیا پر وائے ہو کہ زمانے میں فتنے وارد ہوں گے. تمام شہروں میں، مغرب میں، مشرق میں، جنوب میں، شمال میں آگاہ ہو جاؤ کہ لوگ ایک دوسرے پر سوار ہو جائیں گے اور مسلسل جنگیں ان پر جست کرتی رہیں گی، اور سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم نہیں کرتا. پھر آپ نے فرمایا کہ بنی عباس میں جو خلافت سے خلا ہوا، یعنی مقتدر باللہ، اس پر خوشی نہ منانا، وہ تو تغیر کی علامت ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ میں ان کے بادشاہوں کو اس وقت سے اس زمانے تک پہچانتا ہوں. اتنے میں قعقاع نامی ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کچھ سربراندہ عرب بھی کھڑے ہو گئے اور کہا، یا امیر المومنین، ان کے اوصاف بھی بیان فرما دے. ابھی یہ خطبہ جاری ہے، خطبۃ البیان. انشاءاللہ کہ جو اوصاف امیر المومنین نے بیان کیے
وہ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں آپ سب کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔